اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will continue short story The Servant by S.T. Simiano. So far we have read this story up to page number 140. Today we will continue it from page number 40 onwards. تو کل کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جراثیم جو کام کی تلاش میں یعنی پورے ماسکو شہر میں بھٹکتا رہا تھا، وہ اپنے ایک گاؤں کے آخر پر وہ اپنے گاؤں کے ایک دوست کے پاس جاتا ہے جو ماسکو کے بالکل باہری کنارے پر سکولنگ کے نزدیک رہتا تھا. وہ آدمی شیرو نام کے ایک سوداگر کا کوچوان تھا جس کی نوکری وہ کئی سالوں سے کر رہا تھا. اس نے اپنے لیے اپنے مالک کے دل میں جگہ بنا لی تھی، جس وجہ سے شیرو اس پر پورا بھروسہ کرنے لگا تھا اور ہر طرح سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس پر مہربان ہے. خاص طور پر یہ اس آدمی کی چکنی زبان تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے مالک کا بھروسے مند بن گیا تھا. وہ سبھی نوکروں پر روب ڈالا کرتا اور شیرو اس بات کے لیے اس کو پوری داد دیتا. جراثیم اس کے پاس گیا اور اس سے دعا سلام کی. کوچوان نے اس کا مناسب خیر مقدم کیا، شیرو نے اس کا مناسب خیر مقدم کیا، اس سے چائے وغیرہ پلائی. اس کے علاوہ اس سے پوچھا کہ اس کا حال چال کیا ہے. تو آج ہم اس کے آگے اس سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 140 آپ نکالیے. 139 تک ہم نے کل اس کی ریڈنگ کی ہے اور 140 پیج پر ہم نے اس کا ایک پیرا ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم اس کے پیرا نمبر 2 سے آگے اس سٹوری کو شروع کرتے ہیں. ویری بیڈلی یگور ڈینلچ said Gerasim, I have been without a job for weeks. تو جراثیم نے اپنے اس دوست جس کا نام جس کے ہاں وہ گیا ہے جس کا نام یگور ڈینلچ تھا، جراثیم سے کہا جراثیم نے اس سے کہا کہ میں کئی ہفتوں سے بیکار ہوں. اپنے اس دوست سے کہا کہ میں کئی ہفتوں سے بیکار ہوں. Did you not you ask your old employer to take you back? تو اس کا دوست اس سے کہتا ہے کیا تم نے اپنے پرانے مالک سے اس کو آپ نے نہیں پوچھا تھا یا وہ تمہیں واپس نوکری پر لینے کو نہیں چاہتا ہے، جس کے ہاں آپ پہلے کام کرتے تھے. I did. تو جراثیم نے اسے کہا میں نے اسے کہا تھا he would not take you again. اس نے مجھے کہا جراثیم اسے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے دوبارہ نوکری پر کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. The position was filled already. کیونکہ وہ جگہ جس پر وہ کام کرتا تھا جو کام اس کے لیے اس کو سونپ دی گئی تھی، تو اس کام کے لیے جب جراثیم وہاں سے چلا گیا اپنے گاؤں تو اس نے اس کی جگہ دوسرے کسی آدمی کو اس جگہ پر رکھا تھا، نوکری دے دی. That is the way you young fellow are.
you serve your employees so, and when you leave your jobs, you usually have muddied up the way back to them. You ought to serve your masters so that they will think a lot of you, and when you come again, they will not refuse you, but rather dismiss the man who have taken your place. تو اس کے دوست یعنی یگور ڈینلچ نے اس سے کہا، تو یہ بات ہے، تم جوان لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، تم اپنے مالکوں کی نوکری دل لگا کر نہیں کرتے، اور جب تم اپنی نوکری چھوڑتے ہو تو عموماً ان کے پاس واپس جانے کا راستہ بگاڑ چکے ہوتے ہو۔ تمہیں اپنے مالکوں کی خدمت اس طرح کرنی چاہیے کہ جس سے وہ تمہارے بارے میں اچھا سوچے، اور جب تم واپس آؤ گے تو وہ تمہیں انکار نہ کریں، بلکہ اس آدمی کو نکال دیں جس نے تمہاری جگہ لے رکھی ہو۔ تو یہ تھے اس کے دوست نے اس کو کہا تھا کہ شاید کہ آپ نے اپنے دوست کے یہاں اچھی طرح سے کام نہیں کیا، اس کا دل نہیں جیتا، یہی وجہ ہے کہ آپ جب دوبارہ آئے تو وہ آپ کو یعنی کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ How can a man do that? In these days there are not any employers like that, and we are not exactly angels either. یعنی جرسم نے اپنے دوست سے کہا کہ کوئی آدمی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، آج کل اس طرح کے کوئی مالک نہیں ہیں، اور ہم بھی پوری طرح سے ہم فرشتے نہیں ہیں، یعنی مالک بھی ایسے نہیں ہیں، اور ہم بھی یعنی مزدور بھی یا نوکر بھی ایسے فرشتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے مالک کو راضی کریں یا ان کا دل جیت سکے۔ What is the use of wasting words? I just want to tell you about myself. If for some reason or other I should ever have to leave this place and go home, not only would Mr. Sheru, if I came back, take me on again without a word, but he would be glad to. تو اس کے دوست یعنی یگور ڈینلچ نے اس سے کہا کہ لفظوں میں یعنی ہم فضول باتوں میں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے، میں تمہیں صرف اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی وجہ سے مجھے کبھی بھی یہ جگہ چھوڑ کر گھر جانا پڑے تو جب میں واپس آؤں تو مسٹر شیرو یعنی میرا مالک ایک بھی لفظ بولے بنا نہ صرف مجھے پھر سے رکھ لے گا بلکہ اس سے ایسا کرنے میں خوشی بھی ہوگی۔ Gerasim sat there downcast. He saw his friends was boasting and it occurred to him to gratify him. تو جرسم وہاں نظریں نیچے کیے ہوئے بیٹھا رہا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا دوست ڈینگے مار رہا تھا، اور اسے خیال آیا کہ اسے اس کے دل کو خوش ہی رکھنا چاہیے۔ I know it, he said, but it is hard to find men like you, Yegor Danlich. If you were a poor worker, your master would not have kept you 12 years. تو اس کے دوست یعنی جرسم نے اپنے دوست سے کہا کہ میں جانتا ہوں، اس نے کہا، لیکن یگور ڈینلچ آپ جیسے لوگ ملنے مشکل ہوتے ہیں، اگر آپ کوئی گھٹیا ملازم ہوتے تو آپ کا مالک آپ کو 12 سال تک نہ رکھ سکتا۔ Yegor smiled. He liked the praise. یعنی یگور مسکرایا، اس سے اپنی تعریف اچھی لگی۔ تو یہ تھے یگور کے یعنی الفاظ یعنی اس کے دوست یعنی جرسم کے، جو اس نے یگور کے لیے یعنی تعریف کے طور پر کہی تھی، تو یگور نے اس پر مسکرایا اور اپنی اس تعریف جو اس کے دوست نے اس سے کی اس پر وہ یعنی مسکرایا اور اس کو وہ تعریف اچھی لگی۔ That is it, he said. If you were to live and serve as I do, you would not be out of work for months and months. تو یگور ڈینلچ نے یعنی دوست نے اس سے کہا جرسم سے، بالکل ٹھیک، اس نے کہا اگر تم بھی اسی طرح رہتے اور کام کرتے جیسا کہ میں کرتا ہوں تو تمہیں مہینوں بیکار نہ رہنا پڑتا۔
जरासिम made no reply. जरासिम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. Yegor was summoned to his master. यगोर को अपने मालिक की तरफ यानी शेरू की तरफ से बुलावा आया. यानी दोस्तों के बीच ये बातें चल रही थी कि इसी में यानी इगोर डैनिश को अपने मालिक शेरू की तरफ से बुलाया आया. Wait a moment, he said to Jarasim, I will be right back. उसने अपने दोस्त जरासिम से कहा, इन्हें एक पल के लिए इंतज़ार करो, मैं अभी वापस आता हूँ. Very well, तो जरासिम ने कहा उसे, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है. Yegor came back and reported that inside of half an hour he would have to have the horses harnessed, ready to drive his master to town. He lighted his pipe and took several turns in the room. Then he came to a halt in front of the Jarasim. तो इसके बाद यगोर वापस आया और इसने बताया यानी अपने मालिक से यानी बात करने के बाद वो वापस आया आधे घंटे के अंदर. उसको यानी घोड़ों को जोतना और उन्हें तैयार रखना था. यानी उसको उसके मालिक का हुक्म था अपने मालिक यानी शहर ले जाने के लिए, क्योंकि उसको अपने मालिक को शहर लेना था किसी काम के लिए. उसने अपने तंबाकू वाला पाइप जलाया और कमरे के अंदर कहीं चक्कर लगाई. फिर वो जरासिम के सामने फिर खड़ा हो गया. Listen my boy, he said, if you want, I will ask my master to take you as a servant here. तो उसने अपने दोस्त से कहा कि सुनो मेरे बच्चे, उसने अपने यानी जरासिम से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अपने मालिक से कहूँगा कि वो तुम्हें यहाँ नौकरी पर रख ले. Does he need a man? Does he need a man? तो जरासिम ने उससे कहा, क्या उससे एक आदमी की ज़रूरत है? We have one, but he is not much good. He is getting old and it is very hard for him to do the work. It is lucky for us that the neighborhood is not a lively one and the police do not make a fuss about things being kept just so, else he, old man, could not manage to keep the place clean enough for them. यानी उसके दोस्त यगोर डैनिश ने उससे कहा, हाँ हमारे पास आदमी हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो बूढ़ा हो रहा है और उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है. ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पड़ोस में ज़्यादा चहल पहल रहती है और पुलिस भी नहीं रहती है चहल पहल. पुलिस भी इस बारे में ज़्यादा नुक्तचीनी यानी ज़्यादा शिकायत नहीं करती कि चीज़ें इस तरह बिखरी पड़ी रहती हैं. नहीं तो उनके मियार के हिसाब से इस जगह को पूरी तरह साफ़ सुथरा रख पाना उस बूढ़े आदमी के बस की बात नहीं है. या वो बूढ़ा आदमी वो काम सफाई का नहीं कर सकता अगर पुलिस इसके बारे में कोई शिकायत करती, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती. ओह, if you can, then please do say a word for me, Yegor Danilich. I will pray for you all my life. I cannot stand being without work any longer. तो जरासिम ने अपने दोस्त यगोर डैनिश से कहा, यानी वाह यगोर डैनिश, अगर आप कर सकें तो मेहरबानी करके मेरे लिए बात कीजिए. यानी अपने मालिक से कहिए कि मैं पूरी ज़िंदगी भर आपके लिए दुआएं करता रहूँगा. मैं अब और ज़्यादा बेकार रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता. All right, I will speak for you. Come again tomorrow, and in the meantime, take this 10 kupak piece. It may come in handy. तो यगोर डैनिश ने उसे कहा, चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा, कल फिर आना. और इस बीच ये 10 कोपिक का सिक्का यानी ये रूसी करेंसी का ये 10 कोपिक का सिक्का ले जाओ, ये शायद तुम्हारे काम आई.
Thanks, Igor Danlish. Then you will try for me. Please do me the favor. تو اس کے بعد جراثیم نے اپنے دوست کا شکریہ کیا تو کہا کہ آپ میرے لیے کوشش کرنا، مہربانی کر کے مجھ پر احسان ضروری کیجیے. All right, I will try you. تو ایگور ڈینلش نے اسے کہا جراثیم سے، ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کوشش کروں گا. جراثیم left and Igor harnessed up his horses. Then he put on his coachman's habit and drove up to the front door. اس کے بعد جراثیم وہاں سے چل دیا اور ایگور ڈینلش نے اپنے گھوڑے جوت لیے. پھر اس نے اپنی کوچوانوں والی وردی پہن لی اور برف گاڑی یا ٹانگا یا گھوڑا کھینچنے والی وہ گاڑی کو بڑے دروازے تک لے آیا. مسٹر شیرو stepped out of the house, seated himself in the sledge, and the horses galloped off. He attended to his business in town and returned home. Igor observed that his master was in a good humor, said to him. تو مسٹر شیرو اپنے گھر سے باہر آیا، مالک جو ایگور ڈینلش کا تھا وہ اپنے گھر سے باہر آیا، برف گاڑی میں بیٹھ گیا اور گھوڑے سرپٹ بھاگنے لگے. اس نے شہر میں اپنا کام پورا کیا اور گھر لوٹ آیا. ایگور یہ دیکھ کر کہ اس کا مالک اچھے موڈ میں تھا اس سے کہنے لگا. تو اس نے ایگور نے اپنے مالک کو اچھے موڈ میں دیکھا، اس کو اس کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہی موقع جانا کہ اب مجھے اپنے دوست جراثیم کی بات اسے کہنی چاہیے اس کی نوکری کے بارے میں. شیرو fired wrench. I have a favor to ask of you. تو شیرو fired wrench، مجھ پر آپ ایک احسان کیجیے. شیرو سے کہتا ہے، اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میرے مالک مجھ پر ایک احسان کرنا. واٹ از اٹ؟ تو اس کے مالک شیرو نے کہو کیا ہے؟ There is a young man from my village here, a good boy, he is without a job. تو اس نے کہا کہ یہاں میرے گاؤں سے ایک نوجوان آیا ہے، ایک اچھا لڑکا ہے، اس کے پاس کوئی نوکری کوئی جاب نہیں ہے. ویل تو پھر کیا ہے؟ تو شیرو نے مالک نے کہا تو پھر کیا ہے؟ would not you take him؟ تو ایگور ڈینلش نے اسے کہا کیا آپ اسے نوکری پر نہیں رکھو گے یا کیا آپ اسے نہیں رکھیں گے؟ what do I want him for؟ تو شیرو نے مالک نے کہا مجھے وہ اس سے کیا کرنا ہے، وہ مجھے کیا یہاں کرے گا، مجھے کسی اور آدمی کی ضرورت نہیں ہے. use him a man of all work round the place. تو ایگور ڈینلش نے اسے کہا اسے یہاں اسی جگہ سبھی طرح کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھ لیجیے. how about پولیکار ریچ کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ پولیکار ریچ کا اس کے مالک نے اسے کہا کہ پولیکار ریچ جو اولڈ مین تھا، بوڑھا آدمی، اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ what good is he؟ it is about time you dismiss him. تو ایگور ڈینلش اپنے مالک سے کہتا ہے شیرو سے کہ وہ کس کام کا ہے، اب تقریباً وقت آ گیا ہے کہ آپ اسے نکال ہی دیں. that would not be fair. He has been with me so many years. I cannot let him go just so without any cause. ایسا مالک اسے کہتا ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا میرے لیے، وہ میرے پاس کتنے سالوں سے ہے، میں اسے ایسے ہی نہیں نکال سکتا ہوں بنا کسی وجہ سے. کسی وجہ کی جب تک نہ کوئی وجہ ہو
तब तक मैं उस बेचारे बूढ़े को क्यों काम से निकालूंगा, उसको इतने सालों से मैंने यहाँ पर यानी नौकर रखा है, यानी ये उसके लिए नाइंसाफ़ी है। तो ये थे उसके मालिक के अल्फाज जो उसने उससे कहे। तो आज हम बस यहाँ तक ही पढ़ते हैं, इसके आगे इंशाल्लाह कल फिर हम इसके आगे इस स्टोरी को जारी रखते हैं। तो अब इन पैराज में जो आज जिन पैराज की हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, तो इनके यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस हैं। तो ये एक्सप्रेशंस ऐसे हैं। नंबर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ टोल्ड ऑन, यानी इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ टेल ऑन, यानी टू हैव ए बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ और बिहेवियर, यानी बुरा असर डालना। इसका यानी इसकी हमारी जो मदर लैंग्वेज में इसका माने हैं बुरा असर डालना, टोल्ड ऑन। मूडाइड अप, टू मेक ए सिचुएशन डिफरेंट, टू डील विथ, यानी हालात काबू से बाहर होना। सो neither very good nor very bad, यानी न अच्छा न बुरा। डाउन कास्ट, लो इन स्पिरिट, डिजेक्टेड, नजरें झुकाए हुए या दुखी, यानी जब जेरुसलेम यानी अपनी नजरें झुकाए हुए अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था, तो उसी में उन्होंने अपनी नजरें नीचे किए हुई थी और वो दुखी था। ग्रेटिफाई, टू सेटिस्फाई ए नीड और विश, यानी खुश करना किसी को या किसी का शुक्रिया करना। हॉल्ट मीन स्टॉप या रोकना। कोपिक, यानी ये रशियन करेंसी है, रूसी करेंसी। स्लिज, एन ओपन हॉर्स ड्राउन व्हीकल, यानी टांगा या घोड़ा गाड़ी। ग्लेप ऑफ ए हॉर्स टू of a horse that so fast that all 4 feet come off the ground, यानी it is about the horse, जब उसके चारों जो टांगे होती हैं एक साथ, जब वो दौड़ता है तो एक साथ उसकी चारों टांगे उठती हैं, यानी जिसको हम कहेंगे कि घोड़े का सरपट दौड़ना, यानी घोड़े का एकदम तेज़ी के साथ दौड़ना। तो ये थी एक्सप्रेशंस इन पैराज में जो आज की यानी जो आज हमने जिनकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हमने आज पढ़ी है। तो इंशाल्लाह कल के लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी वस्सलाम।